السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل وسعت العلوم پر خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے فعل مضارع کو اچھی طرح پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ پڑھیں گے، اور یہ جو تاکید کا نون ہوتا ہے، نون ثقیلہ، یہ صرف ایک ہی گردان میں نہیں لگتا، بلکہ امر میں، نہیں میں اور امر غائب میں، ان میں سب میں لگتا ہے۔ تو فعل مضارع کا صیغہ ینصرو ہے، اور اس سے اگر ہم امر غائب بنائیں گے تو لینصر، نہیں بنائیں گے تو لا ینصر، اور امر حاضر بنائیں گے تو انصر۔ لیکن لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ بنانے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید مفتوح اور آخر میں نون ثقیلہ بڑھائیں گے۔ ینصر سے لینصرن ہوگا، لیکن 5 صیغوں کے آخر میں نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف پر فتحہ آتا ہے۔ ینصر سے اگر ہم بنائیں گے لام تاکید مفتوح شروع میں لگائیں گے اور آخر میں نون ثقیلہ، تو ینصر سے لینصرن بننا چاہیے، لیکن یہ پہلا صیغہ ہے اور ان 5 صیغوں میں سے ہے جو علم صرف میں 5 صیغے کہنے سے مراد ہوتے ہیں۔ تو 5 صیغوں میں ان میں نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ آئے گا، ضمہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم لینصرن نہیں کہیں گے، لینصرن کہیں گے۔ تو یہ لینصرن ہو جائے گا، اور یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ بن جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اس سے پہلی ویڈیو میں، کہ اگر تاکید نفی میں لگتی ہے تو ترجمہ ہرگز کا ہوتا ہے، اور اگر تاکید اثبات میں لگتی ہے، مثبت میں لگتی ہے، تو ترجمہ ضرور کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فعل مضارع مثبت ہے، اس میں تاکید لگی ہے، لام تاکید مفتوح لگا ہے، اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو 2 تاکید اس میں لگی ہیں، تو ترجمہ یہاں ضرور کا ہوگا۔ تو ترجمہ کریں گے لینصرن، وہ ضرور مدد کرے گا، وہ ضرور مدد کرے گا، یہ ترجمہ ہوگا۔ اور اس کا مجہول ہم بنا لیں گے تو ینصرو سے بن جائے گا لا ینصرن، لا ینصرن۔ را پر فتحہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ 5 صیغوں میں سے ہے، اور 5 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ ہی آئے گا۔ لینصرن، لتنصرن، لتنصرن، لانصرن، لننصرن، یہ 5 صیغے ہیں، پانچوں میں نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ آئے گا۔ تو میں گردان کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ لینصرن، لینصرانی، لینصرن، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہاں پر فتحہ نہیں آئے گا، یہاں پر ضمہ آئے گا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں سے واو حذف ہے۔ ینصرون تھا، ینصرون، تو واو کو گرا دیا، اس لیے را پر یہاں پر ضمہ آ رہا ہے، تو لینصرن یہاں پڑھا جائے گا۔ تو پہلے سے سنیں، پہلے صیغے سے، لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، یہ بھی جمع مذکر حاضر کا ہے، اس میں بھی پیش آئے گا را پر۔ لتنصرن، اس میں را پر کسر آئے گا، یہ تنصرینا تھا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یا گر گئی اور نون کا نون میں ادغام ہو گیا، تو لتنصرن ہو گیا۔ لتنصرانی، یہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے، لتنصرنانی، جمع مؤنث غائب تھا، لینصرنانی، اور جمع مؤنث حاضر بن جائے گا لتنصرنانی، بس یا اور تا کا فرق ہے۔ پھر جمع واحد متکلم اور جمع متکلم، لانصرن، لننصرن۔ تو اس پوری گردان کے اندر 5 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ آیا، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں ایک الف زائد آیا، جیسے لینصرنانی، یعنی نون ثقیلہ اور
نون اعرابی کے درمیان میں ایک الف زائد آیا، لینصر نانی، لتنصر نانی، اس کو الف فاصل بھی کہتے ہیں، الف فاصل بیچ میں فاصلہ کرنے کے لیے تاکہ تین نون جمع نہ ہو، اس لیے یہ الف فاصل بیچ میں لائے۔ تو اور واحد مؤنث حاضر میں لتنصرن، را پر کسرہ آیا تو یہ پوری گردان ہے، اور ترجمہ ہوگا وہ ضرور مدد کرے گا۔ اور اگر ہم مجہول بنائیں تو لَيُنصَرَنَّ، لَيُنصَرَنَّ، ترجمہ ہوگا اس کی ضرور مدد کی جائے گی، یہ ترجمہ ہوگا۔ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ضرور مدد ملے گی، اس کی ضرور مدد ہوگی، اور اکثر جو یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا، تو ہم محاورے میں اس طرح نہیں بولتے زیادہ تر کہ ضرور بالضرور وہ کام کرے گا، بلکہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ضرور یہ کام کرے گا، اس لیے بالضرور لگانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نون لام تاکید بام تاکید ثقیلہ تھی۔ اب اس کے بعد یہی جو نون ثقیلہ کا نون ہے، اور اس کو نون تاکید بھی کہتے ہیں، تو یہ امر میں بھی لگتا ہے، امر غائب میں، امر حاضر میں، اور نہیں میں بھی لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امر حاضر ہے، امر حاضر کو ہم بعد میں لیں گے قواعد کے اعتبار سے، امر غائب ہے تو لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، اس کے آخر میں بھی نون ثقیلہ لگ جائے گا، اور یہ چونکہ مثبت ہے، چاہیے کہ وہ مدد کرے، اس میں نہ کرنے کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ کرنے کا ہے، تو جب مثبت میں تاکید لگتی ہے، مثبت میں نون ثقیلہ لگے گا تو اس میں ترجمہ ضرور کا بڑھ جائے گا۔ جیسے لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، تو لینصرن، چاہیے کہ وہ ضرور مدد کرے، اور تینوں ترجمے ہو جائیں گے۔ وہ اسے ضرور مدد کرنی چاہیے، چاہیے کہ وہ ضرور مدد کرے، اور سمپل وہ ضرور مدد کرے، اس میں حکم ہو جائے گا۔ اسی طرح مجہول بنا لیں گے، لینصرن، چاہیے کہ اس کی ضرور مدد کی جائے، اس کی ضرور مدد کی جانی چاہیے، اور اس کی ضرور مدد کی جائے، یہ ہو جائے گا امر غائب میں نون ثقیلہ لگنے کے بعد۔ اب ہم نہیں کے اندر آخر میں لگا دیتے ہیں نون ثقیلہ، نہیں تھا لا ینصر، آخر میں سکون تھا نہیں کے، لا ینصر، پوری گردان ہوتی ہے نہیں کی، یہ ضروری نہیں کہ لا تنصر کہنا ضروری ہے، لا ینصر سے پوری گردان نیچے تک ہو جائے گی۔ 14 صیغے آتے ہیں نہیں کے، امر کے نہیں آتے 14 صیغے، کچھ 6 صیغے تو حاضر کے آتے ہیں اور 8 صیغے غائب کے آتے ہیں، اس لیے اس کی پوری گردان نہیں کرتے ایک ساتھ، لیکن نہیں کی کر سکتے ہیں۔ لا ینصر، لا ینصرا، لا ینصرو، لا تنصر، لا تنصرا، لا ینصرنا، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا، لا انصر، لا ننصر، یہ نہیں ہے۔ تو اس کے آخر میں ہم نون ثقیلہ لگا دیں گے تو لا ینصر کی جگہ ہو جائے گا لا ینصرن، اور اب یہاں پر جو تاکید لگی ہے وہ نفی میں تاکید لگی ہے، اس بات میں نہیں، کیونکہ نہیں کے اندر تو نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو یہ نفی ہے، تو نفی میں جب تاکید لگتی ہے تو ترجمہ ہرگز کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے لن کے ساتھ میں ترجمہ کیا تھا لن ینصرا، وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا، ہرگز، وہاں پر نفی میں تاکید لگی تھی لن میں، تو اسی طرح سے لا ینصر میں جب ہم تاکید لگائیں گے تو ہرگز کا ترجمہ بڑھ جائے گا، تو لا ینصرن، وہ ہرگز مدد نہ کرے، کیونکہ اس میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے نا نہیں میں، تو نہ کرے گا نہیں لگائیں گے اس میں، ورنہ تو جملہ خبریہ بن جائے گا، اور نہیں جملہ انشائیہ کی قسم ہے، امر بھی اور نہیں بھی، تو اس لیے ہم ترجمہ کریں گے لا ینصرن، وہ ہرگز مدد نہیں نہ کرے، اسے ہرگز مدد نہیں کرنی چاہیے، چاہیے کہ وہ ہرگز مدد نہ کرے، اسی کا ہم مجہول بنا لیں گے، تو لا ینصرن، اس کی ہرگز مدد نہ کی جائے، چاہیے کہ اس کی ہرگز مدد نہ کی جائے، اس کی ہرگز مدد نہیں کی جانی چاہیے، تو یہ 3 ترجمے ہو جائیں گے۔ اب امر حاضر کو لے لیتے ہیں، تو امر حاضر کو بنانے کے پہلے آپ قاعدے سن لیجئے، اس کے بعد ہم اس میں نون ثقیلہ آخر میں ایڈ کریں گے۔ تو امر حاضر ثلاثی مجرد سے بھی بنتا ہے، یعنی جو ثلاثی مجرد کے ابواب آتے ہیں، جو 6 باب میں نے بتائے تھے شروع کی ویڈیو میں، تو ان سے بھی بنتا ہے، اور مزید فی سے بھی بنتا ہے، اور پھر ثلاثی مجرد میں فعل صحیح سے بھی بنتا ہے، اور فعل غیر صحیح یعنی معطل سے بھی بنتا ہے، تو اس کے کچھ قواعد ہیں وہ آپ سمجھیے۔
تو اگر ثلاثی مجرد سے فعل صحیح سے امر حاضر بنانا ہو، امر حاضر، تو فعل مضارع سے بناتے ہیں، فعل مضارع سے بنائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر فتح یفتح ہے، تو ہم یفتح سے بنائیں گے، یفتح۔ آپ تفتح سے بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ امر حاضر بنا رہے ہیں تو امر حاضر سے، فعل مضارع حاضر سے ہی بنا لیں گے، تفتح۔ اب پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر فعل صحیح ہے تو اس کے علامت مضارع کو گرا دیں گے۔ تو تفتح سے جب ہم نے تا علامت مضارع کو گرایا تو حرف ساکن بچا۔ تو ایک قاعدہ تو یہ بنے گا کہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد اگر حرف ساکن بچتا ہے تو پھر کیا کریں گے، ایک قاعدہ یہ بنے گا۔ اور ایک قاعدہ یہ بنے گا کہ اگر فعل صحیح میں ہی حرف علامت مضارع کو گرانے کے بعد متحرک حرف بچتا ہے تو کیا کریں گے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فعل مضارع کو گرانے، علامت مضارع کو گرانے کے بعد تفتح میں فا ساکن بچا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے عین کلمہ کیسا ہے۔ تو یہاں پر تا عین کلمہ مفتوح ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حرف ساکن بچے اور عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لے آتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو جب تفتح سے تاگیری فا ساکن بچا اور تا جو بعد میں ہے تفتح کے تا، تو وہ مفتوح ہے، اس لیے حمزہ وصل مکسور شروع میں لائیں گے، تو یہ تفتح سے تاگیر کے افتح ہو جائے گا۔ تاگیر آئی تو فا ساکن بچا، شروع میں حمزہ وصل مکسور لے آئے تو افتح ہو گیا آخر کو ساکن کر کے۔ اسی طرح سے تضریب سے اضرب بن جائے گا علامت مضارع گرانے کے بعد، یہ بھی حرف ساکن بچ رہا ہے۔ اسی طرح سے تسمع سے اسمع بن جائے گا، اور بھی بہت سارے افعال آتے ہیں۔ تو ایک قاعدہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل صحیح ہے اور علامت مضارع کو گرانے کے بعد حرف ساکن ہی بچ رہا ہے اور عین کلمہ مفتوح یا مکسور نہیں ہے بلکہ مضموم ہے، تو شروع میں حمزہ وصل مضموم لائیں گے، مکسور نہیں لائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ تنصرو سے بناتے ہیں، تنصرو، تو یہاں پر صاد جو عین کلمہ ہے وہ مضموم ہے، تو علامت مضارع تا کو گرایا تو نون ساکن بچا، اور یہاں پر عین کلمہ مضموم ہے لہذا حمزہ وصل مضموم شروع میں لائیں گے، تو یہ ہو جائے گا انصر، آخر کو ساکن کر دیں گے، تو تنصرو سے انصر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تقتلو سے اقتل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ معطل ہے، اگر فعل معطل ہے یعنی اس کے حروف اصلی میں واو یا یا ہے تو پھر اس کا قاعدہ الگ ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دعا یدعو، تو یدعو سے جب ہم واحد مذکر حاضر سے امر بنائیں گے تدعو، تدعو ہوگا، آخر میں واو ہے، تو جب ہم اس کی علامت مضارع گرا رہے ہیں تو آخر میں حرف علت ہے، یہ فعل صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر عین کلمہ مضموم ہے، تدعو، عین واو پیش عو، تو عین کلمہ جب مضموم ہوتا ہے تو شروع میں حمزہ وصل مضموم لاتے ہیں، جیسے تنصرو میں انصر حمزہ وصل مضموم لائے۔ اسی طرح سے یہاں بھی تا کو ہٹا کر حمزہ وصل مضموم شروع میں لائیں گے تو یہ ادعو ہو جائے گا، لیکن آخر کو جب ہم جزم دیں گے تو وہاں پر حرف علت ہے وہ گر جائے گا، تو یہاں پر تدعو سے ادعو ہو جائے گا، ادعو، جیسے قرآن میں بھی ہے ادعو الی سبیل ربک، تو یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر یا حرف علت ہے وہ بھی گر جائے گی، جیسے رما یرمی سے ہم جب امر بنائیں گے تو ترمی، ترمی، یہ یا آ رہا ہے حرف علت آخر میں، اور یا جو شروع میں علامت مضارع تا اس کو گرا دیا، ترمی سے تا کو گرایا، شروع میں حمزہ وصل مکسور لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر میم جو عین کلمہ ہے وہ مکسور ہے اور آخر میں حرف علت یا گر جائے گا، تو یہ ترمی سے ارمی ہو جائے گا، ارمی۔ اسی طرح سے ہم خشیہ یخشا سے جب بنائیں گے امر تو تخشا سے بنے گا، اور تخشا کے آخر میں الف آ رہا ہے لہٰذا تخشا میں علامت مضارع تا کو گرایا، اور شین مفتوح ہے جو عین کلمہ ہے، تخشا، شین یہ مفتوح ہے لہذا شروع میں حمزہ وصل مکسور لائیں گے، کیونکہ اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو
تو شروع میں حمزہ وصل مکسور ہی آتا ہے، جیسے اضرب میں، اسمع میں، افتح میں آیا۔ اسی طرح یہ آئے گا تخشا میں، تا کو گرا کر اخشا۔ آخر سے الف اس لیے گر گیا کیونکہ وہ حرف علت ہے اور حرف علت گر جاتا ہے، تو اخشا ہو گیا۔ تو ایک قاعدہ یہ ہے، اگر حرف علت آخر میں ہو تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ وصل مکسور لائیں گے، اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، اور اگر حرف علت ہے اس کے آخر میں اس کو گرا دیں گے۔ اور اگر حرف علت کو، حرف علامت مضارع کو گرانے کے بعد حرف ساکن نہیں بلکہ حرف متحرک بچتا ہے تو اس کا قاعدہ الگ ہے، پھر شروع میں حمزہ وصل مکسور یا مضموم لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر کو اگر حرف علت نہیں ہے تو سکون دے دیں گے، اور اگر حرف علت ہے تو اس کو گرا دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر وقع یقی، وقع یقی، تو یقی میں جب ہم امر بنائیں گے تو علامت مضارع یا کو گرایا تو یہ بچا قی، قاف یا زیر قی، یا حرف علت آخر میں ہے، تو چونکہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد حرف ساکن نہیں بلکہ حرف متحرک بچ رہا ہے، قی، یا قی تھا، یا کو گرایا قی بچا، یہ متحرک قاف، لہذا حمزہ وصل تو آئے گا نہیں، آخر کی جو یا ہے حرف علت اس کو گرا دیں گے تو یہ قی بچے گا، قی، قاف زیر قی، تو یہی امر ہوگا اس کا۔ اسی طرح سے خافا یا خافو، خافا یا خافو میں جب تخافو سے ہم بنائیں گے تو تا کو گرایا علامت مضارع کو، اور خاف، خافو، خافو بچا، تو خا متحرک ہے، جب متحرک ہے تو حمزہ وصل نہیں آئے گا، لہذا آخر کو جب ہم نے ساکن کیا خاف، تو جب خاف آخر میں ہم نے ساکن کیا تو دو حرف، دو ساکن جمع ہو گئے، الف اور فا، خاف، الف بھی ہے اور فا بھی ہے، اور کلام عرب میں اجتماع ساکنین ممنوع ہے، دو ساکنوں کا جمع ہونا، لہذا الف کو گرا دیں گے تو یہ خاف سے خف ہو جائے گا، خف، تو یہ امر بن جائے گا۔ تو یہ کچھ قواعد تھے امر بنانے کے۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز اور سنیے، چار امر ایسے ہیں جو خلاف قیاس آتے ہیں، یعنی قاعدے کے مطابق تو انہیں کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن وہ خلاف قاعدہ کچھ اور آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قال یقول سے قل آتا ہے، بہت ساری قرآن شریف میں اس طرح کے صیغے ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، بہت سارے آتے ہیں، تو یہ قل جو ہے یہ امر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یقول اور تقول، تقول سے اگر ہم امر بنائیں تو تقول میں یہ ہونا چاہیے تھا اوقل، تقول میں اوقل ہونا چاہیے تھا، تو یہ قل آتا ہے خلاف قیاس، قل۔ اسی طرح سے اکلا یاکلو، اکلا یاکلو سے آتا ہے کل، جبکہ یہ اوکل ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح امرا یامر سے آتا ہے مر، جبکہ یہ امر ہونا چاہیے تھا۔ امر بھی استعمال ہوتا ہے کہیں، جیسے قرآن کے اندر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ، تو یہاں پر امر استعمال ہوا وَأْمُرْ، لیکن اکثر مر استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک آتا ہے اخذ یاخذ سے خذ، تو یہ ہونا چاہیے تھا اوخذ، تو یہ اوقل، اوکل، اومر، اوخذ یہ قاعدے کے مطابق ہونے چاہیے تھے، لیکن خلاف قاعدہ، خلاف قیاس یہ قل، کل، مر، خذ آتے ہیں۔ تو آپ ان چار کو یاد رکھیں تو ہمیشہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر یہ یاد نہیں رہیں گے تو آپ کو اس میں پریشانی ہوگی کہ یہ کیا، کون سے فعل سے بنا ہے اور کس طرح بنا ہے اور یہ کون سا صیغہ ہے، تو آپ کو یہ دھیان رہے گا تو ہر جگہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ خلاف قیاس آتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ چند باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی، انشاءاللہ یہ ایک ایک ویڈیو آتی رہے گی جس سے آپ گرامر بھی سیکھتے رہیں گے، اور کل سے انشاءاللہ لائیو ہمارا کورس شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات دعا بھی کریں اور ایکسائٹڈ رہیں، اور کل جو ہے 10:30 بجے سے انڈیا کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ ہم لائیو آئیں گے اور کورس ہمارا شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات جو ہے کورس میں شامل ہو کر اور ہم ممنون اور مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔